بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آج ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ چاند کے 2 ٹکڑے بیان کریں گے۔ قریشی مکہ اپنے مظالم اور بدترین حرکات کے ساتھ ساتھ یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ بھی کرتے رہتے تھے۔ ایک روز ابو جہل دوسرے سرداروں کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم سچے ہو تو ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، وہ بھی اس طرح کہ ایک ٹکڑا ابو قبیس پہاڑ پر نظر آئے اور دوسرا قیقان پہاڑ پر نظر آئے۔ مطلب یہ تھا کہ دونوں ٹکڑے کافی فاصلے پر ہوں تاکہ اس کے 2 ٹکڑے ہونے میں کوئی شک نہ رہ جائے۔ اس روز مہینے کی 14ویں تاریخ تھی، چاند پورا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ عجیب فرمائش سن کر فرمایا، اگر میں ایسا کر دکھاؤں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں بالکل، ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ آپ کے ہاتھ سے ایسا ہو جائے۔ چنانچہ چاند فوراً 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس کا ایک حصہ ابو قبیس کے پہاڑ کے اوپر نظر آیا، دوسرا قیقان پہاڑ پر۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو اب گواہی دو۔ ان کے دلوں پر تو قفل پڑے تھے، کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ کچھ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند پر جادو کر دیا ہے، مگر ان کے جادو کا اثر ساری دنیا کے لوگوں پر نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ تھا کہ ہر جگہ کے لوگ چاند کو 2 ٹکڑے نہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ اب انہوں نے کہا، ہم دوسرے شہروں سے آنے والوں سے یہ بات پوچھیں گے۔ چنانچہ جب مکہ میں دوسرے شہروں کے لوگ داخل ہوئے تو انہوں نے چاند کے بارے میں ان سے پوچھا۔ آنے والے سب لوگوں نے یہی کہا، ہاں ہاں، ہم نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ یہ سنتے ہی مشرک بول اٹھے، بس پھر تو یہ عام جادو ہے، اس کا اثر سب پر ہوا ہے۔ کچھ نے کہا، یہ ایک ایسا جادو ہے جس سے جادوگر بھی متاثر ہوئے ہیں، یعنی جادوگروں کو بھی چاند 2 ٹکڑے نظر آیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر کی آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ، قیامت نزدیک آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا، اور یہ لوگ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جادو ہے جو ابھی ختم ہو جائے گا۔ مختلف قوموں کی تاریخ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا صرف مکہ میں نظر نہیں آیا تھا، بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی اس کا مشاہدہ کیا گیا تھا۔ اس طرح ایک دن مشرکین نے کہا، اگر آپ واقعی نبی ہیں تو ان پہاڑوں کو ہٹا دیجئے جن کی وجہ سے ہمارا شہر تنگ ہو رہا ہے، تاکہ ہماری آبادیاں پھیل کر بس جائیں، اور اپنے رب سے کہہ کر ایسی نہریں جاری کرا دیں جیسی شام اور عراق میں ہیں، اور ہمارے باپ داداؤں کو دوبارہ زندہ کرا کے دکھائیں۔ ان دوبارہ زندہ ہونے والوں میں قصہ بن کلاب ضرور ہو، اس لیے کہ وہ نہایت دانا اور عقل مند بزرگ تھا۔ ہم اس سے پوچھیں گے، آپ جو کچھ کہتے ہیں سچ ہے یا جھوٹ؟ اگر ہمارے ان بزرگوں نے آپ کی تصدیق کر دی اور آپ نے ہمارے یہ مطالبے پورے کر دیے تو ہم آپ کی نبوت کا اقرار کر لیں گے اور جان لیں گے کہ آپ واقعی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، جیسا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کی یہ باتیں سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ان باتوں کے لیے تمہاری طرف رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ میں تو اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ایک مشرک کہنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کھانا کھاتے ہیں جس طرح ہم کھاتے ہیں، اسی طرح بازاروں میں چلتے ہیں جس طرح ہم چلتے ہیں، ہماری طرح ہی زندگی کی ضروریات پوری کرتے ہیں، لہٰذا آپ کو کیا حق ہے کہ نبی کہہ کر خود کو نمایاں کریں، اور یہ کہ آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا جو آپ کی تصدیق کرتا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت 7 نازل فرمائی۔ ترجمہ،
اور یہ کافر لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یوں کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ہماری طرح کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا کہ وہ اس کے ساتھ رہ کر ڈرایا کرتا، اس کے پاس غیب سے کوئی خزانہ آ پڑتا یا اس کے پاس کوئی غیبی باغ ہوتا جس سے یہ کھایا کرتا۔ اور ایمان لانے والوں سے یہ ظالم لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم تو ایک بے عقل آدمی کی راہ پر چل پڑ رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بہت بلند ہے کہ وہ ہم ہی میں سے ایک بندے کو رسول بنا کر بھیجے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: کیا ان مکہ کے لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی کہ سب آدمیوں کو اللہ کے احکامات کے خلاف چلنے پر ڈرائیں، اور جو ایمان لے آئے انہیں خوشخبری سنا دیں کہ انہیں اپنے رب کے پاس پہنچ کر پورا رتبہ ملے گا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم پر آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو، جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارا رب جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ تم جس رحمان کا ذکر کرتے ہو وہ رحمان یمامہ کا ایک شخص ہے، وہ تمہیں یہ باتیں سکھاتا ہے۔ ہم لوگ اللہ کی قسم کبھی رحمان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں رحمان سے ان لوگوں کی مراد یمامہ کے ایک یہودی کاہن سے تھی۔ اس بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 30 نازل فرمائی۔ ترجمہ: آپ فرما دیجئے کہ وہی میرا رب اور نگہبان ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کر لیا اور اسی کے پاس مجھے جانا ہے۔ اس وقت آپ پر رنج اور غم کی کیفیت طاری تھی، آپ کی عین خواہش تھی کہ وہ لوگ ایمان قبول کر لیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اس لیے غمگین تھے۔ اسی حالت میں آپ وہاں سے اٹھ گئے۔ مشرکین نے اس قسم کی اور بھی فرمائشیں کی، کبھی وہ کہتے صفا پہاڑ کو سونے کا بنا کر دکھائیں، کبھی کہتے سیڑھی کے ذریعے آسمان پر چڑھ کر دکھائیں اور فرشتوں کے ساتھ واپس آئیں۔ ان کی تمام باتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے آ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، اسی طرح ان کے جو مطالبات ہیں ان کو بھی پورا کر دیا جائے، لیکن اس کے بعد بھی اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو پھر سابقہ قوموں کی طرح ان پر ہولناک عذاب نازل ہوگا، ایسا عذاب کہ آج تک کسی قوم پر نازل نہیں ہوا ہوگا، اور اگر آپ ایسا نہیں چاہتے تو میں ان پر رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا۔ یہ سن کر آپ نے عرض کیا، باری تعالیٰ آپ اپنی رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھیں۔ دراصل آپ جانتے تھے کہ قریش کے یہ مطالبات جہالت کی بنیاد پر ہیں، کیونکہ یہ لوگ رسولوں کو بھیجنے کی حکمت اور نہیں جانتے تھے۔ رسولوں کا بھیجا جانا تو دراصل مخلوق کا امتحان ہوتا ہے تاکہ وہ رسولوں کی تصدیق کریں اور رب تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ درمیان سے سارے پردے ہٹا دے اور سب لوگ آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیں تو پھر انبیاء اور رسولوں کو بھیجنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی اور غیب پر ایمان لانے کا کوئی معنی ہی نہیں رہتا۔